بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ وہ شخص ایک حصہ اپنے کھانے اور بال بچوں کے استعمال میں لیتا تھا اور دوسرا حصہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا، اور ایک حصہ وہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کے کھیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکت ہوتی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر کبھی اس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہ رہتا تو بادل کہیں اور برستے اور پانی ندی نالوں سے ہو کر اس کے ہاں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں آواز آتی ہے کہ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ بادلوں کو حکم دینے والے شخص نے باغ کے مالک کا نام بھی لیا تو وہ بادل وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر خوب موسلادھار بارش برسانے لگی۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ اب وہ نہر اس آدمی کے باغ میں آتی تھی۔ وہ آدمی جو جنگل میں بادلوں کا منظر دیکھ رہا تھا، وہ اس بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ اس نے پانی کا پیچھا کرتے ہوئے صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ پانی کس کے باغ کو سیراب کرتا ہے، یہ معاملہ آخر کیا ہے اور یہ کس بزرگ کی کرامات ہے۔ وہ آدمی نہر کے کنارے کنارے چلتا ہوا اس باغ تک جا پہنچا اور نہر سے ہو کر اب یہ پانی نالوں کے ذریعے اس کے باغ میں آنے لگا اور باغ کو سیراب کرنے لگا۔ اس باغ میں ایک بزرگ تھا جو پانی کو ادھر ادھر بکھیر رہے تھے تاکہ پانی پورے باغ میں پھیل جائے۔ اسی راہگیر مسافر نے ان سے جا کر دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس مسافر نے بادلوں میں سنا تھا۔ ان بزرگ نے راہگیر سے پوچھا کہ بھائی آپ میرا نام کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس مسافر نے یہ بتایا کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے باغ کو جا کر سیراب کر دے۔ اس آدمی نے آپ کا نام بتایا تھا۔ وہ بادل کہیں اور برسا لیکن نہر کے ذریعے پانی آپ کے باغ میں آ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ چلتا آیا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کیسا بزرگ ہے جن پر یہ خاص نظر رحمت ہے۔ پھر اس مسافر نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ کس باغ کو سیراب کرنے کا غیبی انتظام ہو جاتا ہے؟ اس پر ان بزرگ نے بتایا، اس باغ سے مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنی اولاد کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ میں اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھتا ہوں۔ اسی لیے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا نظام بن جاتا ہے، اس کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سچ ہے جو اپنی حلال کی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ بے شک اللہ اس کا بدلہ آپ کو بہت بڑا عطا فرماتا ہے، بہترین بدلہ دینے والا ہے میرا رب۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دل کھول کے شیئر کریے گا۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی اسلامک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتی رہے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا گرد و نواح کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔